اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد وآل محمد. مقدس مقامات کی زیارت کے آداب اور فقہی احکام سے متعلق ہمارا درس نمبر 3. کوشش تو یہی ہوگی کہ تیسرے درس پر یہ سلسلہ مکمل کر دیا جائے، لیکن امکانات قوی موجود ہیں کہ ایک درس شاید اس موضوع پر اور ہو اگر انتظامیہ نے اجازت دی. دیکھیے، بات یہ بیان ہو رہی تھی اور عظمت کتنی بیان ہوئی کہ اتنی عظیم نعمت ہے یہ اور اتنی عظیم عبادت ہے یہ زیارت قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ قبر امام کا زائر بنے. تو اس سلسلے میں ایک بات منسوب کی جاتی ہے آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح قبلہ رخ ہو کر اگر 3 مرتبہ کہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، تاکہ آپ کا نام بطور زوار امام حسین کے رجسٹر میں درج کر دیا جائے. یعنی روزانہ صبح قبلہ رخ ہو کر 3 مرتبہ اگر صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ کہا جائے تو اس بات کا لازمہ بنے گا کہ انشاءاللہ زیارت امام حسین اس کو نصیب ہو جائے گی. پھر آداب بیان ہو رہے تھے کہ زیارت کے آداب کیا ہیں، فقہی احکام کیا ہیں. تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حصول ثواب کی خاطر یعنی خالص نیت سے امام حسین کی زیارت کرتا ہے اور اکڑنا، تکبر، دکھلاوا، شہرت حاصل کرنا اس کا کوئی ارادہ نہیں، تو وہ گناہوں سے اس طرح صاف کر دیا جاتا ہے جس طرح پانی کے ساتھ کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے، اور اس پر میل کچیل باقی نہیں بچتی، اور اس کو ہر قدم کے عوض میں ایک حج لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو اس کے لیے ایک عمرہ لکھا جاتا ہے. یعنی کن افراد کے لیے ہے یہ کہ جو حصول ثواب کی خاطر خالص نیت سے زیارت امام حسین کو انجام دیں. یہ نہ ہو کہ جناب اکڑ رہے ہیں، تکبر دکھا رہے ہیں، دکھلاوا کر رہے ہیں، شہرت حاصل کرنا ہے، میں اتنی دفعہ گیا ہوں، میں اتنی دفعہ گیا ہوں، بار بار مختلف حوالوں سے اس کا اظہار کرنا کہ جب میں اپنے 10ویں زیارت کے اوپر گیا تھا تو وہاں پر یہ ہوا تھا. تو اس طرح سے یعنی یہ سب چیزیں اس سلسلے میں نہ ہوں، کیونکہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ عمل بغیر کسی ریاکاری اور دکھاوے کے انجام دو، کیونکہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ اسی کے سہارے اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو ہر وقت بس اپنا نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو لوگوں سے سیلفیاں بنوا رہے ہیں، اور یعنی سیلفی تو خیر خود لی جاتی ہے لیکن تصویریں کھنچوا رہے ہیں. تو یہ مناسب کام نہیں کہ ہر وقت انسان جو ہے نا دکھاوا، دنیا داری، بس ایک دوسرے کو اپنی فوٹوگراف شیئر کرنا، یہ عبادت کے لطف کو بھی غارت کرتا ہے اور ریاکاری وغیرہ کے جذبے کو انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. تو خالص نیت ہونی چاہیے. اور حلبی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ امام صادق سے امام حسین کی قبر کی زیارت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا سال میں 1 مرتبہ، لیکن میں شہرت کو پسند نہیں کرتا. یعنی ویسے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان ہر سال زیارت پہ جائے، لیکن اس کا مقصد نہ شہرت پسندی نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنی دفعہ گیا کہ اتنی دفعہ گیا. خالص نیت ہونی چاہیے. اچھا، اب جو فقہی احکام بیان ہو رہے تھے اس میں جب اذن دخول کی بات آئی تھی تو اذن دخول کے مثلا اولاد ائمہ کی قبور کے اوپر بھی جانا ہوتا ہے، تو کیا وہاں بھی اذن دخول پڑھا جائے گا؟ تو اگرچہ اذن دخول وغیرہ وہاں پہ بھی لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ روایات میں نہیں آئے ہیں. اذن دخول روایات میں نہیں آئے ہیں، یا اولاد ائمہ کی جو زیارت ہے وہ بھی علماء نے انشاء کی ہے، سوائے ایک حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا، اصحاب ائمہ کی جو زیارت ہے اس کے بعد نماز زیارت کا حکم، یعنی اصحاب ائمہ کی زیارت کے بعد نماز زیارت کیا پڑھی جائے گی، تو اس کے لیے بھی نماز زیارت وارد نہیں ہوئی ہے. ائمہ کتنے اصحاب ہیں، کمیل ابن زیاد نخعی ہیں، اور کتنے حضرت قنبر اور
آپ نے پچھلی دفعہ بھی حضرت مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ اور کتنے ہیں ان کی قبور کی زیارت پہ، تو کسی بھی جگہ نماز زیارت پڑھنے کا حکم نہیں ہے، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہرحال وہاں زیارت پڑھنے کے بعد اگر 2 رکعت نماز پڑھ کر اور صاحب قبر کو ہدیہ کر دی جائے تو بہت اچھا ہے. یعنی نماز زیارت کے عنوان سے تو نہیں ہوگی، لیکن 2 رکعت نماز پڑھ کر اور اس کا ثواب ہدیہ کر دیا جائے اصحاب ائمہ کو. تو ایک مسئلہ یہ ہے. اچھا، اب ایک چیز آتی ہے کہ بہت زیادہ ائمہ کو ہم جاتے ہیں روزانہ جو زیارت میں سلامی پڑھے جاتے ہیں، تو ائمہ کو سلام کرنے کے بعد کیا جواب سلام سننا ممکن ہے؟ جواب سلام، دیکھیں ایک عام شخص کو جب یہ حکم ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو مسلمان تو اس کو سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ائمہ معصومین کو سلام کیا جائے اور وہاں سے سلام کا وہ جواب نہ دیں. لیکن پھر بھی ہمیں وہ سلام کا جواب کچھ لوگوں کو سنائی دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو سنائی نہیں دیتا ہے. اچھا، اس سے بھی پہلے ایک مسئلہ اور ہمارے ہاں ڈسکس ہوتا ہے اور عالم اسلام میں بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ کیا مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے. مثلا جب قبرستان انسان جاتا ہے تو اہل قبور کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو. تو اگر وہ نہ سنتے ہیں نہ کچھ ہے تو یہ سلام کرنا ہے کہ کیا دکھ ہے. تو قبور والے جو ہے ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ تقریباً طے شدہ ہے کہ اہل قبور سلام کو سنتے بھی ہیں سماع موتا کے نام سے. یہ تو ہمارے ہاں طے شدہ مسئلہ ہے، لیکن ہمارے برادران اہل سنت کے مختلف مکاتب فکر میں یہ مختلف فی ہے. یعنی وہاں پر ان میں آپس میں ذرا اختلاف چلتا رہتا ہے کہ کیا ہے اس مسئلہ. لیکن انہوں نے بھی سماع موتا کی حمایت پہ ان لوگوں نے بھی کافی کتابیں لکھی ہیں، اور یہاں تک کہ جس وقت لوگ دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت مردہ ان کے قدموں کے جانے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. یہ اکثر علماء نے، لیکن بہرحال وہابی حضرات یا اس طرح کی جو ان کے مکتب فکر ہے وہ اس کو نہیں مانتے ہیں. تو بہرحال سماع موتا یعنی مردے سنتے تو ہیں. اب جواب سلام دینا تو یقیناً وہاں سے جواب سلام کچھ لوگوں کو سنائی دیتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ہماری مادیت کے پردے، گناہوں کے پردے اس قدر ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نہ بہت سی روحانی چیزوں کو اپنی مادیات کے پردوں کی وجہ سے نہیں سن پاتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا تفسیر کے معنی پردے کو ہٹانا، تو علماء ایک ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا قرآن کے اوپر کوئی پردہ پڑا ہوا ہے کہ جس کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں تفسیر کے ذریعے. تو اس پہ علماء یہی کہتے ہیں قرآن پہ پردہ نہیں پڑا ہوا، ہماری عقلوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کو ہٹاتے ہیں ہم تفسیر کے ذریعے. یعنی وہ پردے ہمارے ہٹتے ہیں جب ہم مفاہیم اور احادیث وغیرہ کے اندر اس طرح سے غور و فکر کرتے ہیں. بہت سی شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ ان سلاموں کو اپنے کانوں سے سنا ہے اور لوگوں نے بھی سنا ہے کہ جب ذریعہ امام حسین علیہ السلام پہ دیگر ائمہ پہ جس وقت سلام کیا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تو وہاں سے جواب سلام آتا ہے. تو امام حسین کی جو روضہ ہے ان کی قبر کے قریب ہی حضرت ابراہیم المجاب کی قبر بھی ہے، اور ان کو المجاب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب یہ آتے تھے یہاں پر آ کر اور امام حسین کو سلام عرض کرتے تھے تو زری سے جواب سلام آیا کرتا تھا. اور ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے، جب بھی آتے تھے، ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ جب بھی آتے تھے تو ہمیشہ جواب سلام آیا کرتا تھا. یہاں تک کہ بہت سے بزرگان اور علماء دین تک یہاں پر آ کر بیٹھنے لگے اور ابراہیم مجاب کا انتظار کیا کرتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو یہاں پر ہم آ کر ان کا جواب سلام سنیں گے. اسی جواب ملنے کی وجہ سے ان کو المجاب کہا جانے لگا. البتہ مجان یہ بھی ہے کہ یہ مجاب ان کا لفظ ہے یا مجان ہے، کیونکہ یہ زیرہ سازی بھی کیا کرتے تھے. زیرہ کو بنانا، جو آرمر جو ہوتی ہے جو کہ لڑنے کے لیے زیرہ بنائی جاتی ہے، اور ان کو مکفوف اور ضریر بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ نابینا ہو گئے تھے، تو بہت سے علماء نے البتہ اس کے اوپر اعتراض بھی کیا ہے کہ نابینا ہو گئے تھے تو زیرہ سازی جیسے اس کے اندر ممکن نہیں ہے کہ کوئی نابینا شخص ہو، تو اس کو وہ بھی کیا، انہوں نے انکار بھی کیا ہے.
تو آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ ابراہیم مجاب جو تھے، یہ میرے والد محمود مرشی تبریزی فرماتے تھے کہ ان کا نام اصل میں ان کا جو لقب ہے وہ مجان ہے، کیونکہ یہ زرہ سازی وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے اور لوگ بھی گزرے، کوئی شہدائے کربلا میں تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کو یہ کیسے سعادت ملی کہ امام حسین کے اتنا قریب آ کر دفن ہوئے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں ان کا یہاں پر ہونے کا انکار بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تحقیقی بہرحال بات یہ ہے کہ یہ یہیں پر ہی مدفون ہیں، اور اتنی کرامات ان کی قبر سے بھی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو آخر ان کو کیسے، یعنی یہ سمجھیں واقع کربلا کے 250 سال بعد تو یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ معصومین نے بہت زیادہ کیونکہ تاکید کی تھی امام حسین کی قبر کی زیارت کی، تو مستنصر عباسی وہ اس کے دور میں کافی حد تک زیارت امام حسین کی، دیکھیں حکومتوں کے بھی ہوتے ہیں، سیاسی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ ریلیکسیشن دے دیتے ہیں، کبھی سختیاں ہو جاتی ہیں، جیسے آج کل سعودی عرب میں بھی نظر آتا ہے ہم کو۔ تو اس نے کسی بعض وجوہات سے یہاں پہ ریلیکسیشن دے دی تھی، تو اس وجہ سے علویوں کی ایک جماعت نے یہاں پر آ کر رہائش اختیار کی تھی، جس میں خود یہ بھی تھے۔ تقریباً 262-63 ہجری کے اراؤنڈ کا جو واقعہ ہے اس کے قریب کا۔ تو ابراہیم مجاب جو تھے یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ والد کا نام ان کے محمد عابد تھا، جو آج بھی اچھا ان کے موضوع پر پوری کتابیں لکھی ہیں۔ آقا محمد مہدی فقیہ بحر العلوم نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، ابراہیم مجاب مدفون در حائر حسینی، تو اس سے کافی مفصل جو ہے انہوں نے اس موضوع پر کتاب بھی لکھی ہے، اور آج بھی ان کی قبر مبارک پر یہ لکھا ہوا نظر آئے گا، السلام علی سید ابراہیم المجاب ابن سید محمد العابد اور ابن امام موسیٰ کاظم، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یہ پوتے تھے۔ بہت سی جگہوں پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ براہ راست بیٹے تھے، یہ بات غلط ہے، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے نہیں تھے بلکہ پوتے تھے۔ اور ایک چیز اور غلط نسبت دی جاتی ہے کہ یہ خود ابراہیم المجاب کے پوتے لال شہباز قلندر تھے، تو یہ ان کے درمیان بہت زیادہ زمانی فرق پایا جاتا ہے۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ لال شہباز قلندر جو ہے اپنے زمانے میں موجود تھے، تو بھی اتنا زمانی فرق ہے کہ کم سے کم پوتا ہونا ان کا ممکن نہیں۔ اچھا، اب یہ اتنا بڑا مقام ان کو کیسے ملا؟ شہدائے کربلا میں یہ تھے نہیں، 250 سال بعد تو واقع کربلا کے یہاں پر آ کر وہ آباد ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو بے انتہا تقوی و پرہیزگاری، اس قدر تقوی و پرہیزگاری ان کا تھی کہ دیکھیے کچھ نہ کچھ خصوصیات تو ہوں گی نا کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا مقام ان کو ملا۔ یہ بیچ میں ایک چیز آ رہی ہے کہ جب ہم اتنے سلام کرتے ہیں تو ہر شخص کی خواہش ہے کہ امام کی طرف سے جواب سلام بھی تو سنیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایسے افراد ملتے ہیں کہ جن کو جواب سلام ملا ہے، تو کچھ خصوصیات بھی تو ہوں گی ان کے اندر۔ ایسا تو نہیں ہے جیسے ہم لوگ ہیں کہ جناب پوری دنیا کے فسق و فجور اور سارے حرام اور گناہ انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ جوار محمد و آل محمد میں جگہ مل جائے، اور خوب دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں اس موضوع پر۔ تو کچھ کردار بھی تو بنانا پڑتا ہے۔ تو ایک تو تقوی و پرہیزگاری بہت زیادہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ عبادت گزار اس قدر زیادہ تھے کہ قید خانوں کے اندر بھی رہے ہیں، 14 سال قید بھی برداشت کیے۔ آپ سوچ نہیں سکتے آدمی 1 سال بالکل ایسے گھٹے ہوئے قید خانے جو اس زمانے میں ہوتے تھے، 14 سال رہنا، تو اس پر خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ پروردگار تو نے مجھے یہ اگر قید بھی نصیب فرمائی ہے تو اپنی عبادت کے لیے کتنی فراغت مجھے مل گئی، ورنہ دنیا کے جھمیلوں میں دنیا میں غرق ہوتا۔ تو اس پہ شکر خدا انجام دیتے تھے، پوری رات عبادت میں بسر کرتے تھے، مشکل سے 1-8 گھنٹہ سوتے تھے اور پھر عبادت شروع کر دیتے تھے، پھر تھوڑا سا سو لیا کرتے تھے، پھر عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک خادمہ جو ان کے پاس اس زمانے میں ہوتی تھی جب یہ اپنے گھر پہ ہوتے تھے، تو وہ خود کہتی ہیں کہ یعنی ہر وقت یعنی یہ چلتے پھرتے وہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یعنی مجسم یہ آیت جو ہے ہمیں نظر آتی تھی ان کے اندر، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، جو کہ سورہ والذاریات کی جو آیت ہے، یعنی متقین کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو کہا جاتا تھا کہ ان کو دیکھ کر یہ والی آیت قرآنی یاد آ جاتی تھی۔
تو بہرحال بے انتہا ان کا عبادت کس قدر زیادہ تھی، لوگوں کی غم گساری اس قدر زیادہ تھی کہ یہ بعض مظالم کی وجہ سے ایران سے اپنے بھائی کے ساتھ، سید احمد کے ساتھ، یہ ایران شیراز چلے گئے تھے، وہیں پر ان کے بھائی قتل ہو گئے. شاید یہ بھی ایک وجہ ہو کہ لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ ان کی قبر تو شیراز میں، یہاں پر نہیں، لیکن ان کے بھائی کی قبر ہے اصل میں. تو وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا، قرآن کی کتابت کا کام شروع کیا، اور جو بھی ان کو پیسے وغیرہ اس سے ملتے تھے یہ اس سے یعنی قرآن کی کتابت کرتے تھے، اس سے جو پیسے ملتے تھے اس سے 1000 غلام خرید کر آزاد کیے. یعنی شخصیت کے پہلو آپ دیکھیں کہ 1000 غلام انہوں نے آزاد کیے، اور ماں باپ کی اس قدر اطاعت گزار تھے کہ دن کے وقت بے تحاشا محنت و مزدوری کرتے تھے، اور اس کے بعد تھکے ہارے جب آتے تھے تو ہر شب جمعہ کو ایک شب جمعہ اپنے والد کو حرم امام حسین لے جاتے تھے کندھے پہ بٹھا کے، اور دوسری شب جمعہ اپنی والدہ کو لے کے جاتے تھے. تو ایک دفعہ ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا مجھے لے کر چلے جاؤ. بے تحاشا تھکے ہوئے آئے تھے محنت مزدوری کر کے، اور جسم میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن ذرا سی بھی رتی برابر بھی خیال نہیں کیا کہ میں اتنا تھکا ہوا آیا ہوں انکار کر دوں والدہ کو. اسی طریقے سے والدہ کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کے لے گئے. والدہ نے کہا بیٹا مجھے یعنی یہ لگتا ہے کہ میں شاید اگلی شب جمعہ تک زندہ نہ رہوں، تو تم مجھے ضرور لے کے چلے جاؤ. یہاں پر والدین اگر ذرا سا کچھ کہہ دیتے ہیں کام کرنے کو تو ہمیں موت پڑ جاتی ہے، اور نہ پانی بھی اگر مانگ لیں، 2-4 کام بھی کہہ دیں تو تڑاق سے ان کو عام طور پہ جواب دیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں سیرت کے پہلو ہیں جن کی وجہ سے ان تمام افراد کو اتنے بڑے بڑے مقامات ملے. ابراہیم المجاب، ان کو پھر ظاہر ہے جب یہ وہاں جاتے ہیں تو جواب سلام آتا ہے، السلام علیکہ یا ابی یا جدہ ہو، یا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، تو جواب سلام آتا تھا علیکہ السلام یا سید ابراہیم، یا علیکہ السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تم پر بھی میرا سلام ہو. تو یہاں تک امام کا لوگ علماء اور جو بزرگان تھے وہ وہاں بیٹھ کر انتظار کرتے تھے کہ ابراہیم و مجاب کب آئیں گے اور وہ آ کر سلام کریں گے، ہم ذریعے سے جواب سلام سنیں گے. درود بھیجیے محمد علیہ. تو زائر کو یہ تمام صفات حاصل کر کے وہاں سے واپس آنا ہے، یعنی اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنا ہے، تو وہ جواب سلام. ابھی بھی علماء کہتے ہیں کتنی حکایات ملتی ہیں، کتنی چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جو کہ معلوم چلتا ہے کہ جواب سلام لوگوں نے ذریعوں سے سنا ہے. اچھا، ایک شخصیت اس لحاظ سے اور بھی تھی ہمارے پاکستان میں کہ جن کے حوالے سے کہ وہ حرم امیر المومنین جب جا کے انہوں نے سلام عرض کیا تھا تو حرم امیر المومنین سے، قبر امیر المومنین سے جواب سلام کی آواز سنی گئی تھی. تو اچھا ایک بات اس میں اور میں بیچ میں بیان کر دوں، تو یہ باتیں زیادہ ہمارے ہاں مشہور نہیں ہو پاتی. اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم ایرانی نہیں ہیں. دیکھیں ایرانیوں کے اندر ہے وہ چیزوں کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں. کوئی بھی ایک واقعہ ہوتا ہے اس کو تحقیق کر کے اس کے بعد کتابوں میں لکھ دیا جاتا ہے اس کو، اور 10 کتابوں 20 کتابوں کے اندر آ جاتا ہے اور شہرت پا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ایک تو قوم کی اوور آل ہے کہ ڈاکومنٹ نہیں کرتے چیزوں کو، کتابیں لکھنے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور بلکہ ایک اور بھی چیز ہے کہ لوگ اگر کوئی بیان کرے بھی تو لوگ جھٹلاتے ہیں ان چیزوں کو. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ وہ چیز کو جھٹلایا جائے. اب میں واقعہ مثلا بیان کروں گا بھی، اس کے بعد جو ہے نا لوگ یعنی بہت سارے جن کی طبیعتیں تضعیف کی طرف بہت مائل ہیں، کس طرح سے واقعے کو ضعیف ثابت کیا جائے، کس طرح سے اس کو جھوٹا ثابت کیا جائے. بہت ساری یعنی جو بھی فضائل، حتیٰ کہ ائمہ کے فضائل کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بس ان کو کوشش کر کے کس طرح سے کوئی راوی ہے ایسا نکال لیا جائے اس میں سے کہ جو مجہول ہو، یا روایت کو مرسل بنا دیا جائے، یا تو اس کو ناقابل اعتبار، شکوک و شبہات ڈالنا. تو یہ قوم کا ایک عمومی مزاج بھی ہے. خیر، تو ہمارے میرپور خاص میں سندھ میں واگرے جی کا ایک علاقہ ہے جہاں دانشگاہ جعفریہ آج بھی موجود ہے. یہاں سے بہت بڑے بڑے علماء بن کے نکلے ہیں، بہت مقدس علماء، حتیٰ کہ بہت سارے علماء جو معاشرے کے اندر ابھی بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ واگرے جی میں کچھ نہ کچھ انہوں نے تعلیم دین حاصل کی ہے. جو اس کے بانی تھے مولانا غلام مہدی نجفی، یہ بہت ہی صاحب کرامت شخصیت تھے. ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کئی مرتبہ ان کا یہ واقعہ کہ جب یہ گئے تھے وہاں پر اور زری کے اوپر جا کر انہوں نے سلام عرض کیا تھا تو جواب سلام جو ہے وہ سنا گیا تھا.
اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ کنفیوژن تھا کہ انہی کے بعد ان کے دست راست اور اس لحاظ سے قریبی افراد میں مولانا عباس علی نجفی بھی ہوتے تھے. تو مولانا کی زبانی تو تھا لیکن یہ کنفیوژن تھا کہ مولانا غلام مہدی نجفی کا یہ واقعہ ہے یا مولانا عباس علی نجفی کا یہ واقعہ ہے. تو ابھی دانشگاہ جعفریہ کے سید محسن مہدوی جو ان کے بیٹے ہیں وہ اب ان کے پرنسپل ہیں, یعنی غلام مہدی نجفی صاحب کے ان کے بیٹے سے پھر فون کر کے ہمارے ایک قابل قدر اور عالم دین جو مدرسۃ القائم سے بھی ان کا تعلق ہے, تو انہوں نے باقاعدہ ان سے تحقیق کی اور بات کی, تو ان کے بیٹے نے بھی اس بات کی تصدیق کی مولانا محسن مہدوی نے کہ یہ والد کے ساتھ ہمارے واقعہ ہوا تھا اور 1954-55 کے قریب کا زمانہ تھا وہ جب یہ واقعہ ہوا ہے کہ سلام انہوں نے عرض کیا تھا اور وہاں سے جواب سلام زری سے سنا گیا تھا. تو مولانا غلام مہدی نجفی صاحب ان کی بڑی اس لحاظ سے شخص بہت اچھا, اس مدرسے سے بہت سے مولانا سمر حسن زیدی صاحب اور مولانا عباس علی نجفی ہیں, یہ ان کی قبر مبارک بھی وہیں پر بنی ہوئی. یہ مولانا غلام مہدی نجفی کی قبر ہے اور آج بھی اتنی صاحب کرامات ہیں ان کی قبر سے آج تک بھی کرامات جو ہیں وہ منسوب کی جاتی ہیں, اور یہ ان کی قبر پہ جا کر جو بھی دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے ان کو وسیلہ قرار دے کر وہ لازمی وہ دعا آج بھی قبول ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا مولانا غلام مہدی نجفی جو ہیں یہ کوئی نہ کوئی شخصیت کا پہلو دیکھیں ہمارے یہاں وہی ہے کہ زیادہ ڈاکومنٹ نہیں کیا جاتا, علماء کی سیرت بیان و تحقیق ہو کہ آخر ایسی کیا ان کے اندر بات تھی کہ جواب سلام زری سے سنا گیا. تو سرسری سے مطالعے کے بعد جو یہ بات پتہ چلی کہ ان میں جذبہ تبلیغ بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ جذبہ تبلیغ پایا جاتا تھا. اور ایک اور بھی تھے, جرت مند بھی بہت تھے. ظاہر ہے اندرون سندھ کا علاقہ ہے, وڈیرے وغیرہ وہاں پہ بہت ہوتے ہیں, حتیٰ کہ وڈیروں کے منہ پر ان کو بالکل کھری کھری بھی سنا دیا کرتے تھے. بلکہ ایک بہت بڑے وڈیرے جن سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے, تو جب ان کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اس وڈیرے سے کہا تھا کہ آپ دنیا داری نے آپ پہ غلبہ کر لیا ہے, اپنے آپ کو یعنی ٹھیک کریں. تو ایک دم سے جس طریقے سے آنکھ کھل جاتی ہے نا آدمی کی. دیکھیں ہر آدمی یہ سخت بات کہہ بھی نہیں سکتا ہے, اور یہ بھی ہے کہ اس کے لیے ایک شخصیت بھی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں خواتین کیا کرتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عمر کی طالبات بڑے بڑے علماء کی تقریر اٹکے اور بہت ہی سخت ترین جملے اپنی اس میں کہہ دیتی ہیں حاضرین کو. دیکھیں بہت سے بزرگ علماء کے حوالے سے ان کے منہ سے وہ باتیں اچھی لگتی ہیں, بہت سے جو اس لیول ان کا علمی ہوتا ہے ان کے منہ سے بات اچھی لگتی ہے, بعض اوقات سفید داڑھی والے بزرگوں کے منہ سے وہ بات اچھی لگتی ہے. وہی چیز ایک جوان اور ایک بچہ یا نوزائیدہ قسم کا جو ہے ذاکر یہ والی بات کہے تو وہ اچھی نہیں لگتی. تو ہمارے ہاں بہت سی بلنٹ طور پر جو ہے نا بہت سی باتیں کہہ دیتی ہیں خواتین, جبکہ وہ آپ کے مقام اور منصب نہیں ہے, آپ کو ذرا ہمبل طریقے سے بات کہنی چاہیے. لیکن بہت سے علماء جو ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہاں سخت بات کہنی مجھے چاہیے تو سخت بات بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے. تو اس وڈیرے نے کہا کہ واقعی میری آنکھیں کھل گئیں, آپ مجھے احکامات دین کی تعلیم دیں, شریعت کے احکام سکھائیں. پھر انہوں نے سکھانے شروع کی اور اس کے بعد وہ ان میں انقلاب اور تبدیلی آئی. تو یہ تبلیغات کے سلسلے میں جگہ جگہ جاتے تھے. غذا کے اندر اتنی احتیاط کرتے تھے کہ کوئی بھی ایسے فرد کے ہاتھ سے حتیٰ کھانا نہیں کھاتے تھے. بعض اوقات بہت سی جگہوں پہ جا کر بھوکے واپس آ جاتے تھے کہ کسی بے نمازی نے اس کھانے کے اندر ہاتھ نہ لگایا ہو, نہ یہ روٹی کسی بے نمازی نے پکائی ہو, نہ یہ کھانا کسی بے نمازی عورت کے ہاتھ کا بنا ہوا ہو یا مرد کے ہاتھ کا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایسے بھوکے واپس آ جاتے تھے, جو ان کی سیرت میں اس لحاظ سے یہ چیز ملتی ہے. اور اتنا تبلیغ دین اور ابلاغ اور امر بالمعروف کے شوقین تھے کہ بعض اوقات ہندوؤں تک کو کہتے تھے کہ تم داڑھی رکھو. تو بہت سے صاحبان ایمان پریشان ہوتے تھے کہ ہندو کو داڑھی رکھوانے کا کیا فائدہ ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہندو کو چاہے فائدہ ہو یا نہ ہو, اسلامی احکام بتانے میں میرا تو فائدہ ہے. تو بعض اوقات ہم یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو کہیں گے تو کیا فائدہ ہوگا, اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ ہٹا کٹا فقیر ہے, اس کو ہم پیسے کیوں دیں. بھائی اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو, آپ کا تو دینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. یعنی آپ جو صدقے کی نیت سے پیسہ دیں گے, چاہے وہ ہٹا کٹا ہی کیوں نہ ہو, آپ کو صدقہ کا ثواب جو ہے وہ مل جائے گا. تو بہرحال ان کے ساتھ بھی ہوتا تھا, کہتے تھے فائدہ تو میرا. تو بہرحال ان کی اور بھی شخصیت کے بہت پہلو ہوں گے. تقدس معابیب تو بے انتہا تھی, کرامات آج بھی ان کی خبر سے جو ہے وہ
ساتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال جواب سلام اگر سننا ہے کسی کو تو اپنے اندر کچھ ایسی خصوصیات پیدا کرنا پڑیں گی. ظاہر جاتے ہیں جیسے ویسے ہی وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. بعض اوقات پہلے سے زیادہ بدتر ہو کے بھی واپس آتے ہیں. جب بھی بہت سے علماء کہتے ہیں کہ حج پہ جانے والوں کا تو اعتبار کرنا, واپس آنے والوں کا اعتبار نہ کرنا. کہا جاتا ہے نا کہ حج پہ جا رہے ہیں جناب, لوگوں سے معافیاں مانگ رہے ہیں اور اپنے خمس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور فلاں چیز کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس وقت تو بہت آدمی جب پہلا حج کرنے جا رہا ہوتا ہے تو کتنا زیادہ متوجہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب وہاں حج وج کر لیتے ہیں اور پورا اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں سارے گناہ بخشے گئے, تو گویا ایک لحاظ سے تازہ دم ہو کر نئے گناہوں کی تیاری کے ساتھ واپس آنے والی ایک فطرت ہو جاتی ہے انسان کی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یعنی کیونکہ ہم آداب بھی بیان کر رہے ہیں تو ظاہر اس طرح سے وہاں سے واپس آئے کہ کچھ نہ کچھ نیک خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کا عزم کرے, کچھ نہ کچھ ایسی, یعنی کوئی تو شخصیت کا ایسا پہلو ہونا چاہیے. دیکھیے مختلف شخصیات ایک سے زائد بھی پہلو پیدا کیے جا سکتے ہیں, لیکن کم سے کم کوئی تو ایسا پہلو ہو کہ آپ کے اندر جس میں آپ ایکسل کریں, آپ ایک برائٹنس آپ کے اندر ہے کہ جناب فلاں جو ہے وہ تبلیغ کے اندر بہت زبردست ہے, فلاں چیز وہ ان کے اندر اخلاق بہت اچھا ہے, فلاں جو ہے وہ خدمت دین کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ ہے. یعنی کوئی نہ کوئی شخصیت کا ایک ایسا نمایاں پہلو, کوئی خدمت خلق کے اندر جو ہے بہت آگے بڑھ جائے, کوئی لوگوں کی قرات آپ کوئی ٹھیک کروانے لگے, کوئی لوگوں کے وضو ٹھیک کروائے, کچھ خواتین کے فقہی احکام والا جو ہے وہ بیڑا اٹھا لیں. تو اس طرح سے بہت سارے اپنی شخصیت کا کوئی ایسا نمایاں پہلو ضرور رکھیے کہ لوگوں کے دماغ میں ذکر کرتے ہی وہ والا پہلو آپ کا آئے, وہ والی خصوصیت آپ کی آئے, اور اسی میں آپ دین کی خدمت کریں. تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے وہ ظاہر بھی اور ہے وہ عام مومن اور یا مومنہ بھی اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں پیدا کر سکتے ہیں اپنے اندر کے, وہاں سے پھر اگر سلام کریں تو جواب سلام بھی سنا جا سکے. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں ان مسائل کے اندر. زیارت عاشورہ جب وہاں جا رہے ہیں تو 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ زیارت عاشورہ کا پڑھنا یہ خود ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. اچھا وہاں جا کر بھی ایک دفعہ سفر میں علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کے بیٹے امجد جوہری بھی ہمارے ساتھ تھے, تو گروپ میں بہت سارے لوگ سوال جواب ان سے کر رہے تھے. تو ایک بڑے اچھا انہوں نے جملہ ایک سوال کے جواب میں کہا, کسی نے پوچھا کہ آغا کیا یہاں پر ہم جو زیارت عاشورہ پڑھیں گے کربلا میں امام حسین کی, تو اس میں 100 لعن اور 100 سلام بھی پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا اگر یہاں پر زیارت عاشورہ کو 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر کہاں پڑھیں گے؟ یعنی عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ بھائی یعنی جو مخصوص اس کی جگہ ہے خاص کربلا قبر امام حسین, وہاں زیارت عاشورہ پڑھیں, اور وہاں پر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 لعن اور 100 سلام میں نہ پڑھوں. تو انہوں نے کہا یہاں پر بھی نہیں پڑھیں تو پھر کہاں پر پڑھیں گے؟ تو بہرحال لوگوں کو ذرا بڑا بھی لگتا ہے. تو اس سلسلے میں علماء جو بات بیان فرماتے ہیں کہ زیارت عاشورہ میں 2 مقامات پر عبارت کو 100 مرتبہ پڑھنے کو کہا گیا ہے, اور عام طور پہ وہ جو عبارت ہے خاص طور پر لعن والی وہ 2-3 لائنوں کی وہ 100 دفعہ پڑھیں تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو بہت سے مومنین صرف 1 بار پڑھتے ہیں, بہت سے 10 بار پڑھتے ہیں. تو ایک عالم ہیں قم میں آیت اللہ استاد احمد عابدی, انہوں نے فرمایا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو طویل جملات ہیں لعن کے یا ان کو پورا 2-3 لائنوں کا 100 دفعہ پڑھا جائے, بلکہ 100 دفعہ صرف اس یوں پڑھ لیا جائے اللہم العنہم جمیعا. یہ تو 100 دفعہ انسان پڑھ سکتا ہے بہت جلدی, نہ کہ وہ پوری طویل عبارت. یہ پڑھنا ضروری نہیں بلکہ اللہم العنہم جمیعا یہ بس کہہ دیا جائے. البتہ جو سلام ہے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین, اس کو 100 مرتبہ ہی پڑھا جائے. تو اگر بہرحال عمومی زندگی کا بھی مسئلہ ہے اور زیارت کے لیے وہاں جا رہے ہیں تو وہاں تو کوشش کریں کہ پورا 100 لعن اور 100 سلام وہ 3 عبارت 3 لائنوں والا ہی 100 دفعہ پڑھ لیں. تو کم سے کم 1 دفعہ تو پڑھ ہی لیا جائے وہاں پر, تاکہ زیارت عاشورہ کا ایک مکمل حق ادا ہو سکے. تو ایک تو چیز یہ ہو گئی. ہاں ایک بات اس میں اور علماء کہتے ہیں کہ 100 دفعہ سلام کیوں ان کو کیا جائے. تو بہت سے علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اس قدر مظالم ہوئے, ظالموں کے اتنے لشکر وہاں پر موجود ہوتے تھے, تو سوائے اصحاب باوفا کے کوئی امام کو سلام کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا تھا. تو اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ قیامت تک آنے والے ہر مومن 100 مرتبہ ان کو سلام کیا کریں گے. یعنی امام حسین, ان کی اولاد اور ان کے اصحاب کو ایک ایسا انتظام زیارت عاشورہ کے اندر ہوا.
اچھا کیونکہ دیکھیں زیارت عاشورہ کا ایک ایک لفظ جو اس کے اندر پڑھا جاتا ہے نا، آیت اللہ شیخ جعفر شوستری نے خصائص حسینیہ میں لکھا کہ عقل دنگ رہ جانے والی زیارت کی فضیلتوں میں 16 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں ہر فضیلت 100 فضیلتوں سے برتر ہے۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ زیارت کے الفاظ میں سے ہر لفظ کے عوض زائر کو خدا کی رحمت کا ایک حصہ ملتا ہے، ہر حرف کے عوض۔ یعنی اگر آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ 100 دفعہ میں فلاں چیز کیسے پڑھوں گا، یہاں پر ایک ایک حرف کے بدلے رحمت خداوندی، رحمت خداوندی کو چھوٹی موٹی چیز تو نہیں، لیکن رحمت خداوندی کا ایک حصہ مل جاتا ہے۔ ایک ایک حرف کے بدلے کتنے حروف ہیں، اور وہ 100 دفعہ بھی اگر وہ پڑھیں گے لان اور سلام، تو حروف کا اندازہ لگائیں، کوئی بیٹھ کر گنے کہ کتنے رحمت الہی اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ اچھا اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ حرم میں ہم جا رہے ہیں، حرم میں صحن بھی ہیں، رواق بھی ہیں، اپنے ہوٹل بھی ہے، کسی اور جگہ جا رہے ہیں، راستے بھی ہیں، نمازوں کا ثواب زیادہ کہاں ملتا ہے؟ زیادہ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ثوابوں کے اعتبار سے بھی نا، جگہوں کے اعتبار سے بھی نمازوں کے ثواب جو فضیلت ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ مثلا مسجد النبوی کے اندر اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو 10,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، 10,000 نمازیں۔ اور اگر خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے مسجد الحرام میں تو وہاں پر 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر۔ لیکن حرم امیر المومنین میں ایک نماز کا ثواب 2,00,000 نمازوں کے برابر ہے، حتیٰ کہ مسجد الحرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور حرم امیر المومنین میں صحیح روایت کے مطابق 2,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو یہ پروردگار عالم کا فضل ہے، وہ جب چاہے جیسا چاہے کہیں ثواب کم اور زیادہ کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر بہت سے افراد جو کہ میں نے جن کا پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی کہ جو کہ کاروان لیڈر ہوتے ہیں، وہ لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں زائرین سے بھائی نمازیں تو اپنے گھر پہ بھی جا کر پڑھتے رہنا، یہاں تو صرف زیارت آ کر کرو۔ ارے بھائی یہاں پہ ایک نماز 2,00,000 نمازوں کے برابر ہے، پوری زندگی بھی تم ٹکریں مارتے رہو گے تو 2,00,000 نمازیں نہیں پڑھ سکو گے۔ اور یہاں پر کثرت کے ساتھ لوگوں کو عبادت بھی کرنے، تو زیارت تو کر ہی رہے ہیں، وہاں کے کون وہاں پہ آ کر ہوٹل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، زیارت تو کر ہی رہے ہیں، بار بار دن میں کئی دفعہ جا کر بھی زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی وہاں جا کر بجائے کہ لوگوں کو بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھنے کی آپ ہکاتے ہوئے لے جائیں کہ بس ہمیں اپنی فارمیلٹی پوری کرنی، لوگوں کو نمازوں کا اور ان کا وقت دینا چاہیے۔ کتنے زیادہ یعنی اپنے نامہ اعمال کو بھاری کر کے جائیں۔ ایک نماز سوچیں آپ، وہ 2,00,000 نمازوں کے حرم میں امیر المومنین میں ثواب دلواتی۔ تو حرم یہ تو اس لحاظ سے۔ اچھا اب خود حرم میں نمازوں کا ثواب زیادہ کہاں پر ہے؟ دیکھیے مثلا اگر مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں بھی ہر جگہ کا ثواب برابر نہیں، حتیٰ کہ باقاعدہ بہت سے ستون ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حد المسجد فی زمان النبی، یعنی یہ یہاں سے یہاں تک رسول خدا کے زمانے میں جو مسجد تھی اس کی حدود یہاں سے یہاں تک ہیں، اور اس کے بعد ساری مختلف اس میں ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ اتنی ایکسٹینشن ہو گئی ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو پورا مدینہ تھا وہ اس وقت جو مسجد نبوی کا احاطہ ہے پورا مسجد نبوی، پورا مدینہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا، یعنی جس میں لوگوں کے گھر ہوتے تھے، لوگ رہا کرتے تھے، یعنی مسجد نبوی رسول اللہ کے دوار کا پورا شہر مدینہ اس کے اندر آ گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جو قدیم مسجد رسول اللہ کے دور میں تھی اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اچھا اس قدیم مسجد میں بھی بہت سی جگہ ایسی ہیں جیسے ریاض الجنہ، یعنی رائٹ سائڈ پر آپ کو جو ممبر رسول نظر آ رہا ہے، وہ تو خیر زمانے میں تو الگ طرح کا ہوتا تھا، لیکن آج بھی جو خطبہ وغیرہ دیا جاتا ہے اسی پر چڑھ کے دیا جاتا ہے۔ تو یہ ممبر اور لیفٹ سائڈ پہ جو قبر رسول آگے چل کر آتی ہے، قبر رسول، اور حدیث کے اندر بھی پیغمبر نے فرمایا کہ میری قبر اور ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو بہرحال یہ اس کا ثواب اور زیادہ ہے، سب سے زیادہ، تو یہ اس لحاظ سے ہے۔ اچھا اگر ہم خانہ کعبہ مسجد الحرام کے اندر دیکھیں، وہاں پر بھی ہر جگہ کا ثواب برابر نہیں ہے کہ مسجد الحرام میں ہم کہیں پہ بھی کھڑے ہو جائیں تو ایک ہی ہمیں ثواب ملے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام سے یہ بات پوچھی گئی، کہا کہ مولا مسجد الحرام میں سب سے زیادہ نماز کا ثواب کہاں پر ہے؟ تو امام نے فرمایا حتیم میں۔ حتیم ہمارے ہاں عام طور پر جو شہرت پا گئی ہے جگہ، وہ گول دیوار والی جگہ ہے، ابھی جو میں آگے چل کر دکھاؤں گا ابھی آپ کو،
لیکن اصلاً روایات کے اندر جو حتیم جس کو کہا گیا ہے وہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے جو دروازے کے درمیان کا ایریا ہے، یہ جہاں پہ آپ کو لوگ عام طور پہ چمٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیفٹ سائڈ پر حجر اسود وہ ہے جہاں پر یہ پولیس والا کھڑا ہوا ہے، اور اس سے لے کر باب کعبہ کے درمیان کا جو جگہ ہے وہ حتیم کہلاتا ہے۔ روایات کے اندر حتیم اسے کہا گیا ہے۔ کا سب سے زیادہ ثواب اس کے بہت ہی قریبی خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تو وہ حتیم سے جو ٹیک لگا کر بیٹھیں گے وہ تقریباً یہی والی جگہ ہوگی، باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ۔ تو بہرحال سب سے زیادہ ثواب یہاں پر ہے، البتہ یہ بہت کم ہی لوگوں کو یہاں پر موقع مل پاتا ہے رش وغیرہ کی وجہ سے، لیکن بہت سے نمازوں کے اوقات کے اندر جب بالکل اتنا موقع اگر کسی کو مل جائے اور بہت قریب ہو کر اگر پیش امام نماز پڑھائے تو وہاں پر کھڑے ہو کے لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ورنہ عام طور پہ نماز پڑھنے نہیں دی جاتی، لیکن بہرحال سب سے زیادہ ثواب یہاں پر ہے۔ پوچھا گیا مولا حتیم کے بعد سب سے زیادہ ثواب کہاں پر ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے، مقام ابراہیم کے پیچھے پھر سب سے زیادہ ثواب مسجد الحرام میں اس کا ہے۔ کہا کہ مولا اگر یعنی مقام ابراہیم کے بعد سب سے زیادہ ثواب کہاں پر ہے؟ تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا پھر ہجر اسماعیل میں، ہجر اسماعیل میں، یہ جو گول دیوار ہے۔ اچھا، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ ایک شخص اس کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی خاص واقعہ ہے کہ اس کارکن جو وہاں پر ملازم ہے صفائی وغیرہ کے لیے، اس کی بہت اچھی کارکردگی تھی، تو اس کو حکومت کی طرف سے انعام میں کچھ پیسے دیے گئے، تو اس نے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے اس بات کی پرمیشن دے دیں کہ میں ہجر اسماعیل حتیم کے اندر یا ہجر اسماعیل کے اندر میں نماز ادا کر لیا کروں۔ تو اس نے اپنے پیسے چھوڑ دیے اور یہاں پر آ کر نمازوں کی اس کو اجازت مل گئی۔ تو بہرحال کیونکہ یہ یعنی سمجھے تیسرے نمبر کے اوپر سب سے زیادہ ثواب مسجد الحرام میں ہجر اسماعیل والے ایریا کے اندر، جس کو عام طور پہ لوگ اسی کو حتیم کا کہتے ہیں، اس کے اندر نماز کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ کہا کہ مولا حتیم کے یہ جو ہجر اسماعیل کے بعد سب سے زیادہ ثواب کہاں ہے؟ تو امام نے فرمایا پھر جتنا کعبے سے قریب نماز پڑھی جائے گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا، جتنا کعبے سے قریب پڑھی جائے گی۔ ایک دفعہ طواف کرتے کرتے بعض اوقات ہوتا ہے اسی وقت ہی صفیں لگنے لگتی ہیں، تو اتفاق سے مجھے موقع مل گیا اور تقریباً پیش امام کے بہت ہی قریب کھڑا ہو کے یعنی مجھے سعادت ملی۔ بہرحال وہ پولیس والے یہ وہ ظاہر ہے میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا تھا، ویسے ہی وہاں پر یہ والے مسائل ہیں، تو پورے وقت وہ لوگ بہت چوکنا ہو کے مجھے دیکھتے رہے کہ کیا ہے۔ بہرحال اتفاق ایسا تھا کہ گھومتے گھومتے اسی جگہ کے اوپر آ گیا۔ تو بہرحال یہ کہ عام طور پہ اس انداز سے کھڑے نہیں ہونے دیتے یا مشکوک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ویسے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، کون ہے کیا ہے۔ تو بہرحال بہت قریب، جتنا خانہ کعبہ سے قریب ہو کر پڑھی جائے گی امام نے فرمایا پھر اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو خانہ کعبہ کے جو چار کون ہیں، ان کونوں کے بالکل سیدھ میں جہاں تک بھی ان کونوں کی طرف یعنی چار، جب یہ جو وداع کے اعمال بتائے جاتے ہیں، جب انسان عمرہ یا حج سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس وداع کے مستحبات میں سے ایک ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کی سمت میں ایک ایک نماز پڑھے، 2 رکعت نماز ہر سمت میں ایک ایک کونے پر۔ تو بہرحال یہ بھی ایک جو تاکید والی جو ہے جگہ ہیں کہ جہاں پر نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ اچھا، اب آ جائیے کہ حرم میں نمازوں کا ثواب کہاں ملے گا؟ مثلا ہم صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، رواق میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہوٹل میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں پھر علماء فرماتے ہیں کہ جس قدر بھی زرعی کے قریب ترین آپ کو جگہ مل جائے قبر امام کے، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ البتہ ایک شرط کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ جو زیارت کرنے والے ہیں ان کے لیے مزاحمت کریٹ نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور سارے لوگ وہاں نمازیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ان لوگوں کو بیچاروں کو زیارت کرنے کو نہیں مل رہی ہے۔ مزاحمت نہیں ہونی چاہیے، ہاں ادھر ادھر سائڈوں میں اگر آپ کو جگہ مل جائے، جتنا زرعی کے قبر کے قریب کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے بنسبت دور کی جگہوں کے۔ تو لوگ عام طور پر اگر جگہ خالی بھی ہوتی ہے اسے چھوڑ کے صحنوں وحنوں میں ادھر ادھر جا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ ثواب لینا ہے تو زرعی کے اور قبر کے جتنی قریب پڑھی جائے گی اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اچھا، اب کیا نماز زیارت پڑھنے کے بعد اس کا ثواب زندہ یا مرحومین کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، زیارت پڑھنے کے بعد اس کا ثواب زندہ کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، مرحومین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے ہم اکثر دفعہ فقہی مسائل میں آ بھی چکا ہے کہ واجبات کا ثواب بھی آپ ہدیہ کر سکتے ہیں، زندوں کو بھی اور مرحومین کو بھی،
واجبات کا بھی اور مستحبات کا بھی. ظاہر زیارت جو ہے یا نماز زیارت ہے اس کا ثواب بھی زندہ کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں اور مرحومین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ واجبات کہ آپ اپنی نماز ظہر اثر پڑھی مثلا وہاں پر یا آپ نے پچھلی جتنی واجب نمازیں پڑھی ہیں اس میں آپ کہیں گے ان تمام نمازوں کا ثواب مثلا اس کا ہدیہ میں مثلا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. تو جتنی آپ نے اب تک واجب نمازیں پڑھی ہیں، واجب روزے رکھے ہیں، واجب حج کر کے آئے ہیں، یا آقا سیستانی کا بھی فتویٰ ہے، دیگر علماء بھی کہتے ہیں کہ ثواب کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے. زندوں کے لیے بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، اپنے مرحومین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج اور اس کی رکاوٹ کی بات نہیں ہے. تو نماز زیارت جو آپ نے پڑھی ہے اس کا ثواب بھی ہدیہ کر سکتے ہیں. اچھا، کیا کسی زندہ شخص کی نیابت میں زیارت کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، نیابت میں یا مثلا اپنے وطن میں اپنے بہن بھائی اپنے والدین کو چھوڑ کر گئے ہیں، ان کی نیابت میں بھی آپ زیارت کر سکتی ہیں. یا مثلا کوئی ساتھ گیا ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے، وہ اس وقت زیارت کے لیے نہیں جا پا رہا ہے، آپ نے کہا میں تمہاری نیابت میں زیارت کر لوں گی. زیارت کریں اور اس کا ثواب اس شخص کو ہدیہ کر دیں، یا اس کی نیابت میں اس کی طرف سے زیارت کر لیں، اس کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. تو زندہ شخص کی نیابت میں بھی زیارت ہو سکتی ہے. اچھا، مشی جو عام طور پہ پیدل چلنا ہے، پیادہ روی جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا ثواب کیا زندہ اور مرحومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی جواب ہے کہ جی ہاں، مشی کا ثواب بھی، کیونکہ پیدل چلنے کی الگ سے روایات ہیں، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ روایات ہیں کہ ائمہ معصومین کی زیارت پیدل کی جائے. وہ یعنی نجف سے کربلا پیدل چلنے کے متعلق نہیں ہے، لیکن مشی یعنی کتنا بھی انسان چل سکے. اچھا، بعض اوقات سوچتے ہیں کہ جب ہم ہیں تو وہ تو 2-3 دن کا ہوتا ہے کہ جناب آپ نجف سے چلیں اور کربلا اور لوگوں کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، درد ہو جاتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ضروری نہیں کہ پورا از اول تا آخر آپ پیدل چلیں، جتنا چل سکیں ہمت ہے اتنا چلیں، بعد میں سواری کر کے آپ کربلا پہنچ جائیں. تو بہرحال اس کا ثواب بھی، مشی کا ثواب بھی زندوں کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، مرحومین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں. ایک دماغ میں اکثر لوگوں کے سوال آتا ہے کہ ہدیہ کرنے کے بعد ہمارے پاس بھی کچھ بچتا ہے یا ہم نے سارا دوسرے کو دے دیا؟ کہا جاتا ہے نا القاسم و محروم، جو تقسیم کرنے والا ہے خود محروم ہو جاتا ہے. مثلا حصہ بانٹ رہی ہیں ختم ہو گیا، جو بیچارہ تقسیم کر رہا تھا اس کے لیے کوئی حصہ نہیں بچا. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے، ہدیہ دینے والا جو ہے، بلکہ بعض اوقات ممکن ہے کچھ چیزوں سے قرائن سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ ہدیہ جو پیش کر رہا ہے، جو عمل کر کے کسی کو بخش رہا ہے، اس کا ثواب تو دگنا تگنا نہ جانے کتنا ہو جاتا ہے. تو ہدیہ کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ خود کے لیے کچھ نہ بچے، سارا ثواب ادھر چلا جائے اور یہ بالکل تہی دامہ ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہدیہ کرنے کے بعد بلکہ اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. غم گساری ہے اس کی، یعنی یہ جو ہے دوسرے کے لیے مثلا کوئی ایسا شخص ہے نہیں جا پا رہا ہے، اس کی طرف سے یہ کر رہا ہے، یا اپنے دیگر افراد جو یہاں پر نہیں آ پائے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں آپ کہیں کہ جو جن کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ زیارت کے لیے جا سکیں، دل محسوس کر کے رہ جاتے ہیں، کسی سے کہتے بھی نہیں ہیں. یہ میں جو زیارت اب انجام دے رہی ہوں، میں ان افراد کے لیے کر رہی ہوں جو یہاں آ نہیں پاتے. تو انشاءاللہ کوئی ثواب اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. تو اپنے لیے نہ صرف کہ ثواب بچتا نہیں ہے، بلکہ اس قدر بچتا ہے کہ آپ تقسیم بھی کر سکتی ہیں. اچھا، اب مشی کرنے کے دوران ایک فقہی مسئلہ آتا ہے کہ جو نیاز تقسیم ہوتی ہے وہ پیدل چلنے والوں کو لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اکثر جو گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس نیاز کو لے لیتے ہیں. تو آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا کہ جو گاڑی میں جانے والا کیا وہ پیدل چلنے والوں کے نیاز لے سکتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں یہ سب؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ نیاز جو تقسیم ہو رہی ہے وہ فقط پیدل چلنے والے سے مخصوص ہے، یہ اس کو اندازہ ہو رہا ہے اس بات کا کہ پیدل چلنے والوں کے لیے ہے خالی، تو پھر یہ گاڑی میں بیٹھنے والے افراد نہیں لے سکتے. یا تو اجازت لے لیں ان سے کہ بھئی ہم گاڑی میں بیٹھنے والے ہیں تو کیا ہم لے لیں. وہ اگر ظاہر ہے آپ نے اجازت لے لی اور انہوں نے دے دی تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن مثلا گاڑی والی جگہ سے بھاگے گئے اور پیدل چلنے والوں کی جو جگہ ہے وہاں سے جا کے ہم نیاز لے کر آ گئے، تو یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. ممکن ہے وہ صرف کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، گئے بھی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں جو مشی کر رہے ہیں نا پیدل، ان کو ہماری طرف سے جو ہے نا یہ نیاز، تو اب ان کی خاص نیت آ گئی تو وہ گاڑی میں بیٹھنے والے افراد اس کو نہیں کھا سکتے، سوائے اس کے کہ یقین ہو جائے کہ یہ گاڑی میں چلنے والوں کے لیے بھی اور اجازت لے لیں تو وہاں تو ہر شخص اتنا پیچھے لگا ہوتا ہے ثواب کے لیے، وہ کہا نہیں گاڑی میں بیٹھنے والا بھی لے جائے. لیکن بہرحال یہ اپنی حد تک شرعی ذمہ داری کے اعتبار سے آغا سیستانی نے کہا کہ اگر اطمینان ہو جائے تو الگ بات ہے، یا اجازت ان کی مل جائے، ورنہ اگر پیدل چلنے والوں کے لیے ہم پتہ ہے کہ یہ نیاز مخصوص ہے تو پھر گاڑی میں جانے والے اس کو نہیں لے سکتے.
اچھا پھر ایک اور بھی ہوتا ہے، حرم کی ویل چیئر کو کیا حرم سے باہر لے جا سکتے ہیں؟ اکثر وہاں پہ ایسے افراد ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ جو چلنا جن کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی حرم کی انتظامیہ کی پرمیشن سے ایسا ہونا چاہیے. لوگ یہ نہیں کہ گئے اپنے اس کو بٹھایا اور ہوٹل تک جو ہے نا وہ حرم کی جو ہے وہ ویل چیئر بغیر اجازت کے لے جا رہے ہیں. نہیں، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، حرم کی انتظامیہ سے پرمیشن کے بعد ہونا چاہیے. اچھا، مشی کے راستوں میں بنے واش رومز کے سلسلے میں اگر ان کے قبلہ رخ یا پشت قبلہ ہونے کا معلوم نہ ہو، بہت سے گھر بھی ایسے ہوتے ہیں اور تو وہاں پر بہت سے ہوٹلز بھی ایسے ہوتے ہیں جس میں اس کا التزام نہیں کیا گیا ہوتا. ابھی مجھے سعادت ملی تھی وہاں سے، خدا نخواستہ یہ صرف بیان کرنے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس میں خود نمائی یا خود ستائی کا جذبہ نہیں ہے، کہ ابھی سفر حج سے واپسی ہوئی تو وہاں ایک ہوٹل ایسا تھا جس میں واش روم کا جو کموڈ تھا وہ عین قبلہ رخ تھا. تو پھر آپ ظاہر ہے جو بھی اس کو استعمال کرے گا وہ قبلے سے ہٹ کر بیٹھے گا، یا پشت قبلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، قبلہ رخ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر قبلہ رخ، اچھا اگر پتہ نہ ہو کسی کو کہ یہ قبلہ رخ ہے یا نہیں، بہت سے گھر ہوتے ہیں اب ہمیں پتہ نہیں ہے یہاں پر کہ یہاں پر قبلہ کہاں ہے کیا کہاں نہیں ہے، تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ یا تو اتنی دیر تک انتظار کرے کہ یہ ناقابل برداشت ہو جائے، یعنی ویٹ کرنا پڑے گا، تو تحقیق کر کے معلوم کرے کہ قبلہ رخ تو نہیں ہے، کہیں معلوم چل جائے نہیں قبلہ رخ نہیں ہے تو استعمال کر سکتا ہے. یہ جہازوں کے اندر بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اتنا آسان نہیں. آغا سیستانی فرماتے ہیں یا تو معلوم کریں گے قبلہ رخ تو نہیں بنا ہوا ہے، یہ جو ابھی سمت ہے جہاز کی اس میں قبلے کی طرف تو نہیں ہے، رفع حاجت کے وقت نہ پشت قبلہ ہونا چاہیے نہ روبہ قبلہ ہونا چاہیے. اور اگر پتہ پھر بھی نہ چلے تو اس وقت تک کا انتظار کریں جب تک کہ ناقابل برداشت نہ ہو جائے، پھر مجبوری کی حالت میں اس کو استعمال کر لیں. یعنی یہ، اور یہی مسئلہ مشی کے راستوں میں بنے واش رومز کے سلسلے میں بھی، یعنی ایسا نہیں کہ بس ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو ہم گئے اور جا کر ہم نے استعمال کر لیا جبکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قبلہ رخ یا پشت قبلہ بنا ہوا ہے یا نہیں. اس موضوع پہ پورا ایک درس تفصیل کے ساتھ یہاں ہو چکا ہے. آپ بہت سے ایسے نادر موضوعات پہ درس ہوئے ہیں 1.5-2 گھنٹے کے، مثلا ریاح کے فقہی احکام کیا ہیں، کتنا مورد ابتلا مسئلہ ہے. اس وقت بڑے 40-50 ہزار لوگ بھی اس کو دیکھ چکے ہیں کیونکہ ہر شخص کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اور نمازوں کے سلسلے میں اور عمومی زندگی میں، تو اسی میں یہ والا مسئلہ بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ واش رومز وغیرہ کا، کہ اگر پتہ نہ ہو آپ کو تو یا تو تحقیق کر کے پتہ چلائیں، اور جب پتہ نہ چلے اس کے باوجود تو جب تک آپ کو روکے رکھنا ہے جب تک کہ ناقابل برداشت ہو جائے، پھر مجبوری کی حالت میں استعمال کر سکتے ہیں. ایک فقہی مسئلہ ہے آغا سیستانی کا. اچھا، زائر اگر قبر معصوم کی جانب پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہو، وہاں پہ تھکاوٹ وغیرہ بھی بہت ہو جاتی ہے. اب مثلا سامنے بیٹھے ہوں، آپ نے دیکھا کہ زری کے اطراف میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سے زائرین ایسے ہوتے ہیں تھک کے وہ پورا پاؤں سامنے کر لیتے ہیں، قبر کی طرف پاؤں کا رخ ہو جاتا ہے. تو اب اگر یہ عمل ہتک حرمت سمجھا جائے، معصوم کی توہین سمجھا جائے، تو پھر تو یہ حرام ہے. یعنی اگر یہ توہین سمجھا جا رہا ہے تو پھر یہ حرام ہو جائے گا کہ قبر کی طرف اس طرح سے پاؤں نہیں کر سکتے. اور عام طور پر لوگ اس کو سمجھتے بھی اسی طرح سے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے نماز اور نماز کے علاوہ بھی معصوم کی قبر کی طرف پشت کرنا، عام طور پر بھی پشت کرنا معصوم کی قبر کا، مثلا نماز اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو اس کی پشت معصوم کی قبر کی طرف نہیں ہونی چاہیے. یعنی ویسے اب کہا جاتا ہے کہ ہمارے یعنی معصومین میں سے تقریباً ایک آدھ کو چھوڑ کر، پہلے کہا جاتا تھا سامرہ میں جب نماز پڑھی جاتی تو ایک دروازہ وہ سنا بند ہی کر دیا گیا ہے، تو وہاں یہ والا مسئلہ ختم ہو گیا معصومین کی طرف پشت کر کے نماز پڑھنے کا. وہاں پہ بھی اب نہیں ہے، دیگر معصومین کے روزوں پہ بھی یہ نہیں ہے. اور آغا سیستانی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر درمیان میں کوئی چیز حائل آ جائے، مثلا پردہ آ جائے یا دیواریں آ جائیں، تو دیوار ہونے کے بعد پھر پشت ہو سکتی ہے. یا یہ کہ قبر سے اتنا دور ہو کہ وہ شمار نہیں ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے پشت کی ہوئی ہے قبر کی طرف. صرف ایک جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ غلطی سے یہ کر جاتے ہیں، اور وہ ہے قبر روضہ رسول میں، قبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو وہاں پر جو نماز جماعت ہوتی ہے وہاں پر بھی ایک صف تقریباً اس طرح سے آ جاتی ہیں وہاں پر. یا عام طور پر جو لوگ زیارت کے لیے قبر رسول کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اکثر وہاں پر جب کوئی تھوڑا بہت رش وغیرہ ہوتا ہے تو کچھ موقع سے فائدہ اٹھا کر قبر رسول سے آگے، کیونکہ جس وقت قبلہ رخ ہوں گے تو پشت ہو جائے گی پیغمبر اکرم کی قبر کی طرف، تو وہیں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ بعض مومنین بھی شروع کر دیتے ہیں کہ اتنا قریب ہم قبر کے ہیں تو یہاں پر ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، کیونکہ بہت سے غیر شیعہ حضرات بھی وہاں پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو حرام ہے وہاں پر نماز پڑھنا کہ جب معصوم کی قبر کی طرف پشت ہوتی ہو. لیکن یہ وہاں کے علاوہ اور کسی جگہ پر تقریباً یہ والا سلسلہ اب نہیں ہے، اور درمیان میں ظاہر ہے یا تو دور کھڑے ہو کر اگر پڑھ رہے ہو کہ عرفاً شمار نہیں ہو رہا ہے اور نہ یہ ہتک اور توہین سمجھی جا رہی ہے، یا یہ کہ درمیان میں دیواریں وغیرہ آ گئی ہیں تو اس سے بھی پھر پڑھی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ اس میں بیان ہوا. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ زیارات عام طور پر جو پڑھی جا رہی ہوتی ہیں تو یا دعائیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں تو کیا ان کو فقط سنا جائے تو بھی وہی ثواب ملتا ہے جو پڑھنے کا ہوتا ہے؟ تو عام طور پر ہے کہ مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں زیارتیں، سب لوگ بس کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، مولانا صاحب دعائیں پڑھ رہے ہیں، سب لوگ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. تو سننے کا ثواب الگ ہے، وہ پڑھنے والا ثواب نہیں ملے گا کہ وہاں جا. تو اس میں خود ہر شخص کو خود پڑھنی چاہیے اگر ثواب لینا ہے. جس طرح کوئی تلاوت قرآن کرے تو تب تلاوت قرآن کا ثواب ملے گا. تلاوت قرآن سن رہا ہے اگر تو اس سے سننے کا ثواب الگ ہے جو بہت کم ہے تلاوت سے. تو زیارت ہوں یا دعائیں ہوں، اگر وہ مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں اور باقی سب لوگ سن رہے ہیں تو ان کو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا، ان زیارات کو خود پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، دعاؤں کو خود پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، سننے کا ثواب ملے گا. تو بہرحال جس کا ظاہر ہے کہ اس کا ثواب خود تلاوت کرنے سے بہت کم ہے. تو ایک تو یہ چیز. اچھا، پھر لوگوں کا ہوتا ہے کہ کیا زیارت جس جگہ ہم نے پڑھنا شروع کی ہے اسی جگہ ہی کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، یا ہم الگ الگ جگہوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ پڑھ لی پھر آگے چند قدم آگے چلے گئے، زیارت کا کچھ حصہ وہاں پڑھ لیا، پھر زیادہ مثلا رش ہوا تو ہم اٹھ کے صحن میں آ گئے، باقی حصہ وہاں پڑھ لیا. تو جی ہاں، ایسا بھی کر سکتے ہیں. زیارت کے لیے ضروری نہیں کہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر پوری زیارت پڑھی جائے. یعنی اگر اس طرح سے فاصلہ زمانی کر دیا جائے اور مکانی فاصلہ بھی، یعنی ایک تھوڑا تھوڑا گیپ اگر اس انداز سے ہو جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا، اب حرم کے جو خدام اور انتظامیہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ فیدر ڈسٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور زیادہ اگر کچھ وہ ہوتا ہے تو وہ لگا رہے ہوتے ہیں، ہٹا رہے ہوتے ہیں. تو آغا سیستانی نے فرمایا کہ حرم کی انتظامیہ کے جو افراد ہیں ان کی باتوں پر عمل کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی کہ وہ جو کہیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. مثلا ہم ہٹ ہی نہیں رہے، چمٹ کے ایسا کھڑے ہوئے، کسی اور کو زیارت کا موقع ہی نہیں مل رہا، وہ بار بار آپ کو، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کتنی دیر سے جو ہے وہاں پر کھڑا ہوا ہے، زیادہ ٹائم ہے تو دوسروں کو، ظاہر ہے سب پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے، سب زائرین کو موقع ملنا چاہیے. تو اگر وہ چمٹ کے کھڑے ہو جائیں گے تو بہرحال زیارت تو ہو جائے گی، آپ نے بس گئے قبر کی زیارت بھی کر لی، اس کو زری کو پکڑ لیا، چوم بھی لیا، سب ہو گیا. لیکن پھر بھی آدھے گھنٹے وہاں پر کھڑے ہو کے ساری عرضداشت پیش کرنی. وہ دور سے بھی امام آپ کی بات سن لیں گے، دعائیں ساری قبول ہو جائیں گی، بلکہ زیادہ امکان ہے اگر دوسروں کو آپ موقع دے دیں. تو حرم کے جو خدام یا انتظامیہ ہیں ان کی باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، حرم میں مردوں سے مخصوص جگہوں پر صحت مند خواتین کا ویل چیئر پہ بیٹھ کے آنا کیسا ہے؟ عام طور پر مردوں والی سائڈ، عورتوں کی طرف بہت رش ہوتا ہے، عورتیں وہی چپک کے کھڑی ہو جاتی ہیں، ذریعے سے دوسروں کو موقع نہیں دیتی ہیں، تو بہت سی خواتین. اچھا، مردوں والی سائڈ پر ویل چیئر کا ایک جگہ کا ایک سیکشن ہوتا ہے عام طور پہ کہ مردوں میں عورتیں بھی ویل چیئر پہ بیٹھ کے آ سکتی ہیں. عام طور پہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ویل چیئر وہی ہیں کہ یہ معذور ہیں یا مثلاً ہو سکتا ہے کوئی بہت زیادہ تھکا ہوا بھی ہو، تو بہرحال خواتین اس طرح سے بیٹھ کر وہاں پر آ جاتی ہیں. اب کوئی خاتون ہو، وہ کہیں گے بھائی وہاں تو بہت رش ہو رہا ہے تو ایسا کرو اس ویل چیئر پہ مجھے مثلا ہٹی کٹی ہیں ویل چیئر پہ بیٹھ کے آ رہی ہیں. تو آغا سیستانی سے بہرحال یہ سوال پوچھا گیا کہ حرم میں مردوں سے مخصوص جگہوں پر صحت مند خواتین کا، یعنی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے ان کو، لیکن وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے آ رہی ہیں تاکہ آسانی سے کر لیں آ کر زیارت. تو انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ کام حرام نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہر شخص معذور ہی ہو، تھکا ہوا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال حرام تو قرار نہیں دیا جا سکتا. کوئی خاتون اگر ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہاں کا کوئی اتنی زیادہ تعداد میں ہونے لگے یہ مسئلہ سن کے کہ ہر عورت
ویل چیئر پہ بیٹھ کے آنے لگے اور مردوں والی ساری جگہ بھی عورتوں سے بھر جائے. خیر وہ ایک جگہ خاص جگہ سی بنی ہوئی ہوتی ہے, بس وہاں تک ویل چیئر کو لاتے ہیں تو خواتین پھر وہاں سے واپس ہو جاتی ہیں. بہرحال یہ حرام نہیں ہے, اور بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہیں گے دھوکہ دہی وغیرہ کے اندر آ جاتا ہے اور حرام ہو جائے, سمجھتے ہیں لوگ, لیکن آغا سیستانی نے کہا کہ بہرحال یہ کام حرام کی حد تک نہیں پہنچتا ہے. اچھا, کچھ لوگ زائرین یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حرم کے دروازوں یا دیواروں پر پین سے اپنا نام لکھتے ہیں. یہ آغا سیستانی نے حرام قرار دیا ہے. کہا کہ نہیں, یہ ظاہر ہر شخص آ کے وہاں اس طرح سے اپنے نام لکھنے شروع کر دے گا اگر, تو حرم کی انتظامیہ اور ظاہر ہے کہ ایک اس لحاظ سے بھی ایک توہین کا بھی ایک پہلو آ جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے نام اس طرح سے لکھ رہے ہیں. بہت سے زائرین یہ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کام بڑا متبرک ہے, یہاں اگر ہم نے اپنا نام لکھ دیا تو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو نام لکھ دیا تو اس کا مطلب ہے بار بار آنا ملے گا, نام لکھ دیا تو گویا امام کے رجسٹر میں نام جو ہے درج ہو جائے گا, اس طرح سے ہوتا ہے. بہت سے جاتے ہیں خانہ کعبہ, چھوٹی چھوٹی قینچیاں لے کے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا پردہ کاٹ کے لے کر آتے ہیں وہاں سے. تو جو کوئی شخص ایسا کر چکا ہو تو علماء نے کہا کہ حرام واپس جا کر پہنچائے, یعنی حرام کام ہے یہ والا. پہلے اب تو خیر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, لیکن صفا و مروہ چھوٹی چھوٹی سی ہتھوڑیاں یا وہ لے کر جاتے تھے, وہ مار مار کے وہاں سے پتھر توڑ کر جو ہے وہ لے کر آتے تھے. تو وہ صفا و مروہ پھر انہوں نے اس کے اوپر وہ سلیکون یا کیا ڈال دیا تھا, پھر اس کے بعد وہاں پہ شیشے کے وہ لگا دیے. تو جتنا آپ یہ سب کریں گے نا اتنا لوگوں کے لیے آئندہ آنے والوں کے لیے مشکلات ہوتی چلی جاتی ہیں اور سختیاں ہو جاتی ہیں. ورنہ لوگ آرام سے صفا پہاڑی پر جا کے بیٹھتے تھے, مروہ پہاڑی کے اوپر جا کے بیٹھتے تھے, اب بے انتہا مشکلات ہو گئی ہیں. بس آپ شیشے کے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اور اس پہ بھی ماربل لگا دیا, ورنہ پہلے پہاڑی کے اوپر آپ کو چڑھنا مل جاتا تھا. اسی طریقے سے مثلا لوگ جاتے ہیں وہاں پر, اور جو وادی السلام کا قبرستان ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے, اور تقریباً آج بھی کم سے کم روزانہ 200 میتیں یہاں پر تدفین کے لیے لائی جاتی ہیں. وادی السلام کا نجف میں جو قبرستان ہے, تو لوگ وہاں پر بھی جا کر اپنا نام لکھ کر آتے ہیں. تو دیکھیے وہ تو وادی السلام جو ہے ایک وادی برہوت ہے, ایک وادی سلام ہے. اب وادی السلام کے یہی والا قبرستان ہے جس کے اندر آئیں گے, یا برزخی والی کوئی وادی ہے, یہ ایک علماء کی ایک بہر البحث ہے. تو وہ جہاں پر بھی ہے وہ تو وہاں ہی اس مقام پر وہ پہنچ جاتا ہے. نام وام لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہم اسی جگہ کے اوپر آئیں, لیکن بس ایک دعا اور ایک ظاہر ہے اس لحاظ سے تو نام وام لکھنے کی بہرحال, اور حرم کی دیواروں اور دروازوں کے اوپر تو نام لکھنا جائز ہی نہیں. قبرستان میں البتہ لکھ سکتے ہیں. اچھا, اب ایک یہ ہوتا ہے کہ جب ہم زائر جب وہاں جا رہا ہے تو حرم میں اسے مثلا اس نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے, خانہ کعبہ میں تو بہت ہی ہوتا ہے کہ بوڑھے جا رہے ہوتے ہیں طواف میں, بہت زیادہ بھیج گئے تو ان کا پیشاب یا اور کوئی فضلہ ان کا جسم سے نکل آتا ہے, اور ہمیں نظر بھی آ گیا. تو بہرحال اگر وہاں ویسے صفائی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن بہرحال انتظامیہ کو بتانا چاہیے. اسی طریقے سے مثلا حرم معصومین کے اندر اگر کسی نجاست کا ہمیں علم ہو جائے کہ یہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے, تو اس میں بھی پھر مراجع فرماتے ہیں کہ انتظامیہ کو فوراً مطلع کیا جائے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم نے تو نہیں کیا نا, یہ کسی نے کیا ہے بس ہم نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائیں. انہوں نے کہا نہیں, بتائیں تاکہ وہ اس کو فوری طور پر صاف کریں, کیونکہ بہرحال ایک حرمت کا ایک جو پہلو ہے, اتنی عظیم جگہ ہے, جب وہ جگہ نجس ہو جائے چاہے کسی اور ہی نے کیوں نہ کی ہو, تو بہرحال حرم کی انتظامیہ کو انفارم کرنا ضروری ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر زائر کے جسم پر خود ہی خون یا پیشاب وغیرہ جیسی نجاست لگی ہے تو کیا وہ روضے میں جا سکتا ہے؟ تو اگر وہ جسم پہ جو اس کے نجاست لگی ہوئی ہے, اگر وہ یعنی حرم میں کسی جگہ وہ اس بات کا سبب نہیں بن رہی کہ وہ نجاست منتقل ہو جائے, مثلا وہاں پہ کارپیٹ پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں تو وہاں کارپیٹ بھی نجس ہو رہا ہے, کسی اور جگہ جا رہے ہیں تو وہاں وہ جگہ نجس ہو رہی ہے, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو جا سکتے ہیں. اور یہ عمل بہرحال یہ کہ حد تک کہ حرمت کا باعث یا توہین کا باعث بھی نہ سمجھا جائے, تو اس صورت میں, ورنہ پھر پاک واک کرنے کے بعد وہاں جانا چاہیے. اور ایک اور جو مسئلہ پیش آتا ہے کہ زائر کے ساتھ عام طور پر بچے وغیرہ بھی ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہیں. اب وہ اس نے کسی جگہ حرم کی نجس کر دی اور زائر شرم و جھجک کی وجہ سے خدام کو نہ بتا سکے. یہ آغا سیستانی سے سوال پوچھا گیا, یعنی زائر جو ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں خدام سے اگر کہوں گا تو شرمندگی ہو رہی کہ میرے بچے نے یہاں پر پیشاب کر دیا ہے مثلا, اب کیا ذمہ داری ہے؟
تو یہ آغا سیستانی نے اس پہ کوئی ایکسکیوز پہ توجہ نہیں دی. کہا کہ اگر یہ آپ کو خود بتانے میں شرم آ رہی ہے تو آپ کسی اور ظاہر سے کہہ دیں کہ وہ حرم کی انتظامیہ کو انفارم کر دیں. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی مجھے شرم آ رہی ہے, یہ جھجک محسوس ہو رہی ہے تو میں کسی کو نہ بتاؤں, خاموشی سے بچہ اٹھا کے چلتا بنوں وہاں سے نجیز کر کے جگہ کو. انہوں نے کہا نہیں, اگر ایسا ہے تو آپ کسی خود سے اگر نہیں کر سکتے, اول تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہاں پر ہو جاتا ہے سلسلہ, اور پاک کرنے کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے وہاں پر. تو حرم کی انتظامیہ کو خود انفارم کریں یا کسی اور سے کہیں کہ وہ انفارم کر دے. اسی طریقے سے ایک چیز اور بھی دماغ میں آتی ہے کہ قریب سے تو ہم زیارت پڑھ ہی رہے ہیں آئمہ کی, اور وہ معصورہ زیارتیں ہوتی ہیں. وہ کون سی سب سے افضل زیارت ہے, آغا سیستانی سے پوچھا گیا, جو دور سے بھی کسی بھی وقت تمام آئمہ کی زیارت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں, سب سے افضل؟ ویسے تو بہت ساری زیارتیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ روز جمعہ کے اعمال میں مفاتیح الجنان کے اندر جو زیارت ہے, وہ آپ جا کے کھول کے دیکھیے گا, وہ تمام آئمہ کے لیے کی زیارت کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے, اور وہ سب سے افضل زیارت ہے دور سے پڑھنے والوں کے لیے جو روز جمعہ کے اعمال میں. وہ آپ خود مفاتیح الجنان کے اندر جا کر دیکھ لیجئے گا. اچھا, ایک چیز اور آتی ہے, وہ یہ کہ زیارت کے بعد اگلے پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو وہی والے افراد کے جن کو ہر وقت اب عام طور پہ واقعات کو جھٹلانے کا شوق ہوتا ہے, پھر فضائل کی باتوں کو جھٹلانے کا شوق ہوتا ہے, تو ان کو اس بات پہ بھی یعنی غور و فکر کیے بغیر کہ اس کے اندر کیا پہلو ہو سکتا ہے کہ مثلا اگر زیارت کر لی جائے تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اگلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تقدم من ذنبہ وما تاخر, یعنی اگلے اور پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اگلے گناہ بھی معاف ہو جائیں؟ تو اس کا مطلب ہے کھلی اجازت مل گئی ہے, کہ آپ کو لائسنس مل گیا ہے کہ بس آپ زیارت کر لیں اور اگلے گناہ بھی آپ کے معاف ہو جائیں. تو یہ سرسری سا جو انداز فکر ہے نا, بغیر غور و فکر کے اعتراضات داغنے کا, یہ بہت ہی افسوسناک ہے. یعنی سمجھنا چاہیے. دیکھیے اب میں آپ کو بتاؤں, جیسے مثلا امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, کہ جو کوئی میرے والد کی توس میں زیارت کرے, یعنی امام علی رضا علیہ السلام کی, تو خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے. دیکھیے یہاں پر گزشتہ گناہوں کو بھی بخشنے کا ہے اور آئندہ گناہوں کو بھی بخشنے کا ذکر آیا ہے. اسی طریقے سے مثلا رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر وہ عورت جو نماز پڑھتی ہو, ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ جاتی ہو, شوہر کی اطاعت کرتی ہو, خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی آئندہ گناہ بھی بخشے جاتے ہیں. اب اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ نہیں کہ آئندہ گناہ بخشے جاتے ہیں تو ہمیں لائسنس مل گیا. اس کے معنی علماء نے بتائے ہیں کہ ایک معنی تو اس کے یہ ہیں کہ اگر اس سے آئندہ گناہ ہو بھی گئے تو اس زیارت کی برکت کی وجہ سے یا اس عمل کی برکت کی وجہ سے جس میں آئندہ گناہ بخشے جاتے ہیں, اس کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق فوراً نصیب ہو جاتی ہے. اور جب توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ایک اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کو گناہ کرنے کی پرمیشن مل رہی ہے, بلکہ اس کو جلد توبہ کی توفیق مل جاتی. تو اس میں کوئی اس قسم کی بات نہیں. یا وہ آئندہ زندگی اس طرح سے گزارتا, مثلا زیارت کر کے آئے, اس زیارت کرنے کی فضیلت کی وجہ سے ایسی توفیقات اس کو ملی کہ اگر اس سے کبھی گناہ ہو بھی گیا تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں جو نادانستگی میں ہو جاتے ہیں, اول تو خود ہی وہ اس کے گناہوں میں کمی واقع ہو جائے گی, اور اگر پھر بھی ہو جائیں تو وہ پروردگار ان کو معاف کرتا رہے گا. قرآن کی آیات بھی ہے کہ ان کتنے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ ان کو ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہے, یعنی جو مفہوم ہے آیت کا. تو بہرحال کتنی چیزیں ایسی ہیں جو پروردگار ویسے ہی معاف کر رہا ہوتا ہے ہمارے. تو بہرحال اس کے اندر تقدم من ذنبہ وما تاخر, یعنی اگلے اور پچھلے سارے گناہ کا معاف ہونا یہ بالکل عین ممکن ہے. اگر ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یا یہ کہ اس زیارت کی برکت سے وہ گناہ خود ہی بہت کم کرتا ہے, اور کبھی کچھ گناہ اس سے ہو جائیں تو اللہ معاف کرتا رہتا ہے. یعنی یہ معنی ہیں اس کے. اسی طریقے سے مثلا یہ کہ اگر کوئی شخص کر لیتا ہے زیارت امام حسین کی یا امام علی رضا کی یا امیر المومنین کی یا جتنے بھی ائمہ ہیں ہمارے ان کی,
تو اکثر روایات میں آپ کو ملتا ہے کہ جنت واجب ہو جاتی. اچھا خالی زیارت کے حوالے سے نہیں, بہت سارے اعمال کے لیے پوری ایک تفصیل ہے کہ جس میں جو ہے آ جاتا ہے کہ وجبت لہ الجنہ, یعنی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. تو جنت واجب ہونے کے کیا معنی ہیں؟ یعنی اس کو اس اعمال کی برکت سے ایسی توفیقات ملتی ہیں کہ وہ پھر آئندہ زندگی وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے اور گناہوں سے خود بخود بچتا رہتا ہے. جب وہ گناہ بھی نہیں کرے گا, نیکیاں کرتا رہے گا, تو جنت میں تو جائے گا ہی. تو وہاں پر بھی جنت کے واجب ہونے سے یہ والی چیز مراد ہوتی. اچھا اسی طرح سے ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک سوال کرتے ہیں لوگ کہ مقدس مقامات پر اپنے مرحومین کو یاد کر کے فاتحہ پڑھنا. اکثر جگہوں کے اوپر وہ کہتے نہیں ہم یہاں پر صرف زیارت کے لیے آئے ہیں, ہم امام حسین کے علاوہ کسی کو یاد نہیں کریں گے. تو یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے جو ذرا خود ساختہ ہے. وہاں جا کر اپنے مرحومین کو یاد بھی کریں, حتیٰ کہ خود جس وقت مصائب اہل بیت پڑھے جا رہے ہوں اس موقع پر عین جس وقت گریہ ہو, حاضرین کی گریے کی آواز بلند ہو, آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو اور آپ رو رہی ہوں, اس موقع پر بھی اپنے مرحومین کو یاد کر کے ان کی بخشش کی دعا کرنا یا اپنی اور دعائیں دل کے اندر آپ کر سکتی ہیں. وہ بہت بہترین موقع ہوتا ہے اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا اور مرحومین کو یاد کرنے کا بھی. تو مقدس مقامات پہ جب انسان جائے تو کیسے ممکن ہے کہ اپنے مرحومین کو وہاں فراموش کرے؟ ان کے لیے ثوابوں کو بھی ہدیہ کرنا ہے, اس کو زیارت کے ثواب ہدیہ کرنے ہیں اور مرحومین کو یاد کرنا ہے, ان کے لیے کثرت سے سورہ فاتحہ اور دیگر نیک اعمال, تلاوت قرآن سارے انجام دینے. تو ایسا یہ لوگوں نے ذرا خود ساختہ بنا لیا ہے. اور بہت سے دیکھیے محبت کی خود ساختہ معیارات کے اوپر جو ہے نا اس کو اسلام کا مدار نہیں سمجھ لیں, یعنی ہم نے اپنا سارا بوجھ اسلام کے اوپر ڈال دیتے ہیں اپنے نظریات کا. تو اپنا جو ہمارا نظریہ ہے کہ مردوں کو نہیں یاد کرنا چاہیے, عاشور کے دن بھی مثلا سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے, قبرستان نہیں جانا چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے کہ مثلا اب چہلم ہے, چلیں عاشور کی حد تک تو لوگ سب واقعی مصروف ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ چہلم پہ بھی جائیں قبرستان بالکل خالی ہوتے, ایک آدمی بھی آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئے گا. حالانکہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے, یعنی آپ جو بھی غم منائیں اس کے بعد چاہیں, کیونکہ اس دن ذرا نسبتاً ذرا روڈ بھی خالی ہوتے ہیں اور آدمی جو ہے وہ جا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے میں نے کہا کہ کوئی اس میں بہرحال حرج نہیں ہے معصوم اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا, فاتحہ وغیرہ پڑھنے کا. اچھا کیا امام حسین کی زیارت, ایک ہم پہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ لوگ زیارت پہ نہیں جہاں حج واجب نہیں کرتے ہیں بلکہ صرف زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں. تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حضرت امام حسین کی زیارت کرتا ہے گویا وہ ایک حج یا ایک عمرہ بجا لایا ہے. راوی نے کہا کہ میں نے عرض کی کہ اس سے حج واجب کا ساقط ہو جائے گا, کیونکہ حج کا ثواب تو مل گیا. امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اس سے مراد یہ کہ زیارت ضعیف لوگوں کا حج محسوب ہوگی تاکہ وہ قوت حاصل کریں اور خانہ کعبہ کا حج بجا لیں. یعنی اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ حج واجب کا نعم البدل جو ہے ہو گئی ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ روایات کے اندر کہ وہ زیارت کا جو ثواب ہے وہ مستحب حجوں سے افضل بتایا گیا ہے. اب دیکھیے مستحب حج کے متعلق کیا امام فرماتے ہیں, پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام, کہ مردے اپنی قبروں میں آرزو کرتے ہیں کاش وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی دے دیتے اور اس کے عوض انہیں ایک حج کا ثواب مل جاتا. ایک حج کا ثواب یہ مردوں کی آرزو ہوتی. لیکن زیارت کا ثواب, کیا زیارت کا ثواب مستحب حج سے بھی بڑھ جاتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہم صلی علی محمد کہ جو شخص بھی امام حسین کی زیارت کا شرف ایک سال میں نیمہ شعبان, عید فطر کی رات, شب عرفہ حاصل کرے تو خداوند متعال اس زائر کو 1000 مقبول حج اور 1000 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا اور اس کی 1000 دنیاوی اور اخروی حاجات پورا کرتا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کی قبر کی زیارت یا اور معصومین کی یہ مستحب حجوں سے بھی جو ہے وہ افضل ہے, بالکل ہے. یعنی یہ اگر کوئی شخص مستحب حج پہ جا رہا ہو اور مثلا روز عرفہ امام حسین کی زیارت یا امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے تو اس سے بھی اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. امام صادق علیہ السلام نے رفع, ایک صحابی تھا, امام نے پوچھا کہ کیا اس سال تم حج پر گئے تھے؟ تو راوی نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں, میرے پاس حج پر جانے کی مالی طاقت نہیں تھی, لیکن میں عرفے کے دن امام حسین کی قبر مطہر کے پاس کربلا میں تھا. امام نے فرمایا اچھا کام کیا ہے,
پھر حضرت امام حسین کی زیارت کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتے فرمایا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ حج کو چھوڑ دیں گے تمہارے لیے ایک حدیث بیان کرتا جسے سننے کے بعد ہرگز تم امام حسین کی قبر کی مطہر کی زیارت کو ترک نہ کرتے. پھر فرمایا میرے والد نے مجھے خبر دی ہے کہ جو شخص بھی امام حسین کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے چل پڑے اور اس حال میں ہو کہ اس کے امام کے حق کی معرفت رکھتا ہو, تکبر نہ کرتا ہو, تو 1000 فرشتے دائیں طرف سے 1000 فرشتے بائیں طرف سے اس کے ہم سفر ہو جاتے ہیں اور اس شخص کو ایسے 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو پیغمبر اکرم کے ہمراہ یا آن حضرت کے وصی کے ساتھ انجام دیوں, یعنی حضرت امیر کے ساتھ. درود بھیجیے محمد والا. یہاں تو 1000 حج و عمرے کی بات ہو رہی ہے, یعنی وہ مل کر 1000 حج سوچئے 1000 سال لگ جائیں گے اس کو, اور ظاہر حج تو اپنے اس میں ہی ہوتا ہے نا, اور اس طرح 1000 عمرے, ایک آدھ عمرے کے کرنے کے بعد یعنی کتنی مشکلات ہوتی ہیں آدمی کو چند عمرے کرنے میں ہی. یہاں صرف زیارت امام حسین کا کرنے کا اس قدر ثواب اس کو ملتا ہے. جیسے حذیفہ سے روایت ہے کہ حضرت امام صادق سے پوچھا گیا, نے مجھ سے پوچھا تم نے کتنے حج کیے؟ میں نے کہا 19. تو آپ نے فرمایا اگر تم نے 21 حج پورے کر لیے تو تم اس شخص کی طرح سے ہو جاؤ گے جس نے امام حسین کی زیارت کی. 21 حجوں کے برابر یعنی زیارت امام حسین کا ثواب. اور اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزوں میں بھی ہوتا ہے, مثلا سورہ یاسین کو پڑھنے والے کو 20 حج کے برابر ثواب ملتا ہے روایت میں, یعنی جو بیان کی جاتی ہے چیز. اسی طریقے سے رسول اللہ نے یہ جملے بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جس سے صرف اللہ کی خاطر بچھائے ہوئے دسترخوان 50 حجوں سے افضل ہے. 50 حجوں سے افضل جو دسترخوان کھانے کے لیے لوگوں کے لیے بچھائے جاتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ یہ تو چیزیں اور اعمال کے لیے بھی اسی طرح سے آئی ہیں. اسی طرح غریب مومنین کی مدد کرنا یا مستحب حج و عمرے کی ادائیگی. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ جب سیلاب وغیرہ آیا تھا تو اس موقع پر یہ مسئلہ بہت اٹھا تھا, پھر مراجع سے سوالات بھی ہوئے تھے, آغا سیستانی سے بھی سوالات ہوئے تھے, اور اس سے پہلے سے ہی خیر یہ تو ان کا ویب سائٹ پہ یہ مسئلہ موجود تھا کہ پوچھا گیا کہ حج اور معصومین کی زیارت کرنا یا غریبوں کی مدد کرنا دونوں میں کون سا افضل ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ غریب مومنین کی مدد کرنا مستحب حج اور زیارت کرنے سے زیادہ افضل ہے, لیکن کچھ دیگر وجوہات کی بنا پر حج اور زیارت کرنا مومنین کی مدد کے برابر ہو جاتا ہے یا مومنین کی مدد کرنے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. یعنی حتیٰ کہ زیارت ہے, حج تو اپنی جگہ, زیارت کرنا بھی جو ہے وہ اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ شیخ محمد سند, ان سے بھی پوچھا گیا کہ زیارت معصومین یا مستحب حج پر جانا زیادہ افضل ہے غریبوں کی مدد کرنا؟ تو انہوں نے کہا کہ روایات میں زیارت اور مستحب حج پر مال خرچ کرنے کی زیادہ فضیلت وارد ہوئی, زیارت یا مستحب حج پر. اس کی وجہ ظاہراً یہ ہے کہ زیارت و حج روح کو ایسی توانائی اور تربیت دیتے ہیں جو سب کی روحانیت کو قوی بنا دیتی ہے, اور یہ جسموں کی غذا سے زیادہ ضروری ہے. شاعر دینی اور زیارات کے روحانی پہلوؤں پر خرچ کرنا فقراء کے بدنوں پر خرچ کرنے سے زیادہ اہم ہے. ہاں البتہ اگر معاملہ سخت ہو اور اتنی گنجائش اور وسعت ہو تو دونوں کو جمع کرنا ہی افضل اور اکمل ہے. یعنی دونوں کی مدد کر دیں, کچھ مدد غریبوں کی کر دیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا ہم کہیں کہ بس ہاں کوئی بہت ہی زیادہ واقعتاً یعنی سیلاب آ گیا ہے, زلزلے آ گئے ہیں, لوگوں کو بہت زیادہ امداد کی ضرورت ہے, تو اس موقع پر ٹھیک ہے. پھر علماء کہتے ہیں اب تو ظاہر ہے وہ دونوں میں آپ ہمیشہ وزن کر کے دیکھیں کہ کہاں اس وقت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے, وہاں پر دینے کا ثواب زیادہ ہو جائے گا. لیکن عمومی طور پر اگر سب کام چل رہا ہے, لوگوں کی امداد وغیرہ بھی کر رہے ہیں, تو بہرحال پھر حج اور زیارات کے لیے جانا یہی افضلیت رکھتا ہے. چھٹے امام نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا جب تمہیں کوئی ضرورت ہو تو قبر حسین کی طرف جانے میں تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ وہاں 4 رکعت نماز پڑھو پھر اپنی حاجت طلب کرو, کیونکہ وہاں پر ایک فرض نماز حج کے برابر ہے اور ایک مستحب نماز عمرے کے برابر ہے. تو وہ افراد کے لیے بار بار یہ بات آ رہی ہے جو کہتے ہیں کہ نمازیں تو اپنے وطن میں جا کر پڑھتے رہنا, یا صرف زیارت کرو. تو بہرحال وہاں پر نمازیں بھی پڑھنی ہیں, کیونکہ وہاں ایک فرض نماز حج کے برابر ہے اور ایک مستحب نماز عمرے کے برابر ہے. کس قدر اس کا ثواب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسین مظاہری نے فرمایا کہ قیامت تک عزاداری کا مسلسل جاری رہنا اسلام کی بقا اور شیعت کے زندہ رہنے کا عامل و سبب ہے. اس بنا پر اگر اس کا ثواب حج و عمرے سے بالا تر ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. یعنی یہی امام حسین اور ان کی عزاداری کا مسلسل جاری رہنا, اس سے اسلام باقی ہے, شیعت کے زندہ رہنے کا عامل ہے.
تو اگر اس کا ثواب اگر اس بات سے بڑھ جائے حج و عمرے سے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. لوگ سوچتے ہیں متعجب ہوتے ہیں حج سے بھی زیادہ ثواب ہے. جی ہاں، حج سے بھی زیادہ ثواب. جیسے آپ نے دیکھا کہ حرم امیر المومنین میں 2 لاکھ نمازوں کے برابر، جبکہ مسجد الحرام میں 1 لاکھ نمازوں کے برابر. تو اس میں یہ تحقیر نہیں ہے معاذ اللہ ان کی، بلکہ یہ مفاضلہ ہے کہ تو تقابل ہوتا ہے، ہم کسی چیز کا تقابل کریں، اور ایک ہے یعنی جو تفاضل جو کہلاتا ہے. تقابل میں اور تفاضل میں فرق ہوتا ہے. یہ تفاضل ہے یعنی فضیلت کا بیان کرنا. اچھا، اب لیکن اب ٹائم ہو گیا کافی، تو بس پھر اب یہی طے پایا کہ 4تھا درس آپ لوگوں کی قسمت میں لکھا رہ چکا ہے. میں ان سے کہوں گا کیونکہ اچھے خاصی ابھی مسائل باقی ہیں ہمارے، لیکن وہ انشاءاللہ بالکل آخری ہوگا درس، اور 4 پر یہ سلسلہ ہم موقوف کر دیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ زیارت اور اس سے متعلق جتنے بھی پہلو ہیں وہ سارے جو لوگوں میں عام طور پر کنفیوژنز پیدا ہوتے ہیں، بہت اختصار کے ساتھ بہت جلدی ہم ٹچ کرتے ہوئے سب کو جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو 4تھی نشست ہوگی وہ اس سلسلے میں آخری نشست ہوگی اس مسئلے میں. پھر تو آپ لوگوں کا کچھ کلاسز کے بعد سیشن بھی یہ ذاکری کی تربیتی کلاسز ختم ہو جائیں گی. لیکن ذاکری کے اندر کیوں اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں کہ تاکہ آپ ایک ذاکرہ کو مختلف چیزوں کی مسائل کی پہ نگاہ اس کی ہونی چاہیے، کیونکہ عام طور پر اب یہ ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے کہ ذاکرہ سے بھی سوالات لوگ کرنے لگیں. اچھا، آپ میں سے بہت ساری خواتین، بلکہ اس میں تو جو باتیں بتائی گئیں اس میں تو آپ اپنے تقریری نکات بیچ میں لے کر آ جائیں. مثلا آپ نے ابھی آج جواب سلام کا سنا تو مجلسوں کا ایک اچھا ٹاپک بیچ میں آپ لا سکتی ہیں. آپ ابراہیم مجاب کے متعلق بتائیں، اور اس طرح سے لوگوں کی دلچسپی بھی قائم رہے گی. کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بیان ہوئی ہیں زیارت کی جگہوں کے اعتبار سے. تو بہرحال ایک موضوع کے اندر بہت ساری چیزیں کور کرنا ہوتی ہیں، تو چھوٹے چھوٹے یہ چٹکلے ٹائپ کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر جو آئے ہیں، چٹکلے تو نہیں کہنا چاہیے، چھوٹی موٹی اس طرح کی جو چیزیں آئی ہیں وہ انفارمیشن آپ اپنی مجلس کے اندر ڈال سکتی ہیں، تاکہ لوگوں کے معیار علمی بھی بڑھے، فقہی معلومات بھی لوگوں کی ہوں. اس وجہ سے ذاکرہ کو ایک رٹی رٹائی مجلس کے بجائے ان چیزوں کا بھی سہارا اسے لینا چاہیے، اور یہ چیزیں بھی اس میں ڈالنی چاہیے. تو اب کیونکہ ایک اور درس اس کے بعد ہونے والا ہے اور وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ 4تھی نشست کے اندر اس گفتگو کو مکمل کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیے محمد و آل محمد.